پھر آپ فرماتے ہیں ایک جگہ حوالہ دیتے ہوئے ابراہیم احمدیہ کا کہ میری نسبت یہ الہام ہے جس کے شائع کرنے پر 20 برس گزر گئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، یعنی ان مخالفین کو کہہ دے کہ میں 40 برس تک تم میں ہی رہتا رہا ہوں، اور اس مدت دراز تک تم مجھے دیکھتے رہے ہو کہ میرا کام افتراء اور دروغ نہیں ہے، اور خدا نے ناپاکی کی زندگی سے مجھے محفوظ رکھا ہے۔ تو پھر جو شخص اس قدر مدت دراز تک یعنی 40 برس تک ہر ایک افتراء اور شرارت اور مکر اور خباثت سے محفوظ رہا، اور کبھی اس نے خلقت پر جھوٹ نہ بولا، پھر کیوں کر ممکن ہے کہ برخلاف اپنی عادت قدیم کے اب وہ خدا تعالیٰ پر افتراء کرنے لگا؟ فرمایا اپنے بعض الہاموں کا ذکر کرتے ہوئے کہ ان الہامات میں 4 عظیم پیشگوئیوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1 یہ کہ خدا تعالیٰ ایسے وقت میں جب کہ میں اکیلا تھا اور کوئی میرے ساتھ نہ تھا، اس زمانے میں جس کو اب قریباً 23 سال گزر چکے ہیں، مجھے خوشخبری دیتا ہے کہ تو اکیلا نہیں رہے گا، اور وقت آتا ہے بلکہ قریب ہے کہ تیرے ساتھ فوج در فوج لوگ ہو جائیں گے، اور وہ دور دور راہوں سے تیرے پاس آئیں گے، اور اس قدر کثرت سے آئیں گے کہ قریب ہے کہ تو ان سے تھک جائے یا بد اخلاقی کرے، مگر تو ایسا نہ کر۔ دوسری پیشگوئی ہے کہ ان لوگوں سے بہت سی مالی مدد ملے گی۔ ان پیشگوئیوں کے بارے میں ایک دنیا گواہ ہے کہ جب یہ پیشگوئیاں ابراہیم احمدیہ میں لکھی گئیں تب میں ایک تنہا آدمی گمنامی کی حالت میں قادیان میں، جو ایک ویران گاؤں ہے، پڑا تھا، مگر بعد اس کے ابھی 10 برس گزرنے نہیں پائے تھے کہ خدا تعالیٰ کے الہام کے موافق لوگوں کا رجوع ہو گیا اور اپنے مالوں کے ذریعے سے لوگ مدد بھی کرنے لگے۔ فرمایا تیسری پیشگوئی یہ ہے کہ لوگ کوشش کریں گے کہ اس سلسلے کو معدوم کر دیں اور اس نور کو بجھا دیں، مگر وہ اس کوشش میں نامراد رہیں گے۔ اب اگر کوئی شخص صحیح بے ایمانی اختیار کرے تو اس کو کون روک سکتا ہے، ورنہ یہ تینوں پیشگوئیاں آفتاب کی طرح چمک رہی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے زمانے میں جب کہ شخص گمنامی کی حالت میں پڑا ہے اور تنہا اور بے کس ہے، اور کوئی ایسی علامت موجود نہیں ہے کہ وہ لاکھوں انسانوں کا سردار بنایا جائے، اور نہ کوئی یہ علامت موجود ہے کہ لوگ ہزار روپے اس کی خدمت میں پیش کریں، پھر ایسی حالت میں ایسے شخص کی نسبت اس قدر اقبال اور نصرت الہی کی پیشگوئی اگر صرف عقل اور اٹکل کے ذریعے سے ہو سکتی ہے تو منکر کو چاہیے کہ نام لے کر اس کی نظیر پیش کرے، بالخصوص جب کہ ان دونوں پیشگوئیوں کو اس تیسری پیشگوئی کے ساتھ ہی رکھا جائے، جس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ بہت کوشش کریں گے کہ یہ پیشگوئیاں پوری نہ ہوں، لیکن خدا پوری کرے گا۔ بضرورت ان تینوں پیشگوئیوں کو یکجائی نظر کے ساتھ دیکھنے سے ماننا پڑے گا کہ یہ انسان کا کام نہیں ہے۔ انسان تو یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتا کہ اتنی مدت تک زندہ بھی رہ سکے۔ پھر چوتھی پیشگوئی ان علامات میں یہ ہے کہ ان دنوں میں اس سلسلے کے 2 مرید شہید کیے جائیں گے، چنانچہ شیخ عبد الرحمن صاحب اور امیر عبد الرحمن صاحب والی کابل کا ذکر کیا ہے، اور شہید کیے گئے۔ صاحبزادہ والی کابل کے حکم سے مولوی عبد الرحمن صاحب اور صاحبزادہ عبد اللطیف صاحب شہید کیے گئے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پیشگوئی بھی اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ فکر کہ یہ 2 شہید تو ہوئے ہیں، اب آئندہ جماعت کا کیا حال ہوگا، اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کس شان سے پوری ہوتی چلی جا رہی ہے، اور آج تک شہدائے احمدیت کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آج ان پیشگوئیوں کو اگر آپ دیکھیں، جماعت کی تعداد کروڑوں میں پہنچ چکی ہے۔ اگر کسی دیکھنے کی نظر ہو تو یہی بہت بڑا صداقت کا ثبوت ہے۔ آج کل ہی ہم نے دیکھا ہے یہاں جو میں نے رپورٹ دی تھی، اور آج ہم نے عالمی بیعت کا نظارہ دیکھا ہے، یہی بات ہی منکرین جماعت کے لیے ایک صداقت کا ثبوت ہونی چاہیے۔ دنیا کے 198 ممالک میں احمدیت کا پودا لگ گیا ہے، ایک چھوٹی سی جگہ قادیان سے ایک شخص کا دعویٰ ہے۔ کیا خدائی مدد کے علاوہ یہ کام ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں ہو سکتا۔ مخالفت بھی ہر جگہ ہو رہی ہے، حکومتوں کی مخالفتیں بھی جاری ہیں، تشدد پسند گروہوں کی مخالفتیں بھی جاری ہیں۔ کیا اب بھی یقین نہیں کہ یہ الہی سلسلہ ہے؟ خدا کا خوف ان لوگوں کو کرنا چاہیے۔ خدا سے جنگ نہ کریں کہ خدا سے لڑنے والے مٹا دیے جاتے ہیں۔